گے. خدا کی قسم میرے بھائی ایک وقت ہم لوگوں پر ایسا آنے والا ہے, مانو یا نہ مانو, ایک وقت مجھ پر, تم لوگوں پر, پوری کی پوری دنیا کے انسانوں پر, پوری کی پوری کائنات کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے, جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے, اور موت کو مینڈے کی صورت میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان کیا جائے گا, اے جنتیوں اب تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے, اے جہنمیوں اب تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے. اس وقت کیا عالم ہوگا؟ کبھی سوچا میرے بھائی جب اللہ فرمائے گا کہ اے جنتیوں اب تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے, اے جہنمیوں اب تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے. اگر ہم لوگ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کر گئے ہوں گے, خدا کی قسم ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا. اور اگر ہم لوگ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کر نہیں گئے ہوں گے, اللہ کی نہیں مانی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی ہوگی, خدا کی قسم ہم سے بڑا بدبخت, ہم سے بڑا ذلیل, ہم سے بڑا خوار انسان کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, جس کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص کون ہے؟ بہترین شخص وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. وہ میرے بھائیوں موت کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. اصل ٹھکانہ قبر کا گھڑا, اصل ٹھکانہ آخرت, یا تو جنت یا جہنم. میرے بھائی ہمارے ٹھکانے, دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. اس دنیا سے دل لگانے نہیں بھیجے گئے, اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہم لوگ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہم نے اللہ سے دل لگانا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے دل لگانا ہے. اب میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے مقصد کو جان لو, اپنے مقصد کو پہچان لو. ہم لوگ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے, ہم لوگ دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے. میرے بھائی اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معبود فرمایا تھا. جتنے بھی نبی آتے تھے سب ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے, ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی مان لو, اللہ کو مان لو, پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا میرے بھائی وہ کامیاب ہوا کرتا تھا, جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہوا کرتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں نے بولا آسانی سے بول دیا, تم لوگوں نے سنا آسانی سے سن لیا. میرے بھائی ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, 950 سال اللہ کی طرف بلایا اپنی قوم کو. کم و بیش 80-82 لوگوں نے بات کو مانا تھا, 80-82 لوگوں نے بات کو مانا تھا. اللہ نے ان کو کامیاب کر دکھا دیا. اور اللہ یہاں پر دکھا رہے, کیا دکھا رہے؟ اللہ کے نبی, ان کی بیوی, ان کا بیٹا. اللہ کے نبی نے حکم دیا, اللہ کے نبی اللہ کا حکم دنیا میں لے کر آئے. آپ کی بیوی نے, آپ کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا. 80-82 لوگ بات کو ماننے والے تھے. اللہ نے ان لوگوں کو کیا کرا؟ قیامت تک کے لیے کامیاب کر دیا. آپ کی بیوی نے بات کو نہیں مانا, آپ کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا. سوچو یار, وہ نبی, ان کی بیوی, ان کے بیٹے, اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کی کسی سے دوستی نہیں. اللہ کے نبی, ان کی بیوی, ان کا بیٹا, اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو پورا کرا. آپ کی بیوی نے بات کو نہیں مانا, آپ کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا, اللہ نے ناکام کر دکھا دیا. اب ہم سب کا ایمان, ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ آواز نکالو نا بھائی, میری آواز نہیں نکل رہی, اپنی تو نکال لو. قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پلائے گا؟ میرا باپ پلائے گا یا تمہارا باپ پلائے گا؟ میرا باپ پلائے گا یا تمہارا باپ پلائے گا؟ یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ بولو نا اللہ کے واسطے, بولو نا, کون پلائے گا دین کو؟ کون پلائے گا دین کو؟ ارے بھائی ہاتھ کھڑا کرو نا یار اللہ کے واسطے, کون پلائے گا دین کو میرے بھائی؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری تھوڑی ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے مقصد کو جانو,
جس جس کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر لو میرے بھائی، ہاتھ کھڑا کر لو. اتنی ہے نا، اتنی گھمنڈ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. یہ کسی پارٹی کی، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اپنی انا پرستی سائڈ پر رکھ کر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا لو. کون پھیلائے گا دین کو بھائی؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ آواز نکالو نا یار. کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو. ہمیں پھیلانا پڑے گا. کیوں پھیلانا پڑے گا؟ کیونکہ بابا جی نے، عالم دین نے، مفتی نے ہم پر ذمہ داری نہیں لگائی، اللہ نے قرآن پاک میں لگائی. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا تھا. جب تک میرے جسم میں جان ہے جب تک لے کر آتا رہوں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر لگائی ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے تم پر لگائی ہے. جو اپنی ذمہ داری کو جانے گا وہ اس کام کو کرے گا، اور جو اپنی ذمہ داری کو نہیں جانے گا تو میرے بھائی وہی آواروں والی زندگی گزرے گی ہماری، اور خدا کی قسم ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں مل پائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.